نیند میں ڈر جانے پر کہے. سیدنا عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نیند میں ڈر جائے تو کہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. ترجمہ ہے میں اللہ کے تمام کلمات کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں اس کے غضب اور اس کے عذاب اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیطانوں کے وسوسوں سے اور اس سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں تو وہ خواب اس کو نقصان نہ دے گا. یعنی ڈر نکل جائے گا کہ کچھ بھی نہیں ہونے کا. سب سے زیادہ ڈرنے کی بات کیا ہے؟ سب سے زیادہ کس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ کے غضب سے، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غصے سے. کیونکہ اگر کسی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں تو پوری دنیا بھی مل کر اگر اس کو چھڑانا چاہے تو چھڑا نہیں سکتی، اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتی. اور سارے بھی اس سے خوش ہو جائیں تو سب کی خوشی اور سب کی تعریف اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. یعنی اس پلانٹ ارتھ پر اگر سارے کے سارے لوگ آپ کی تعریفیں شروع کر دیں، آپ کو طرح طرح کی چیزیں دیں، آپ سے خوش ہو جائیں، لیکن دوسری طرف ایک اللہ آپ سے ناراض ہے، تو کیا یہ دنیا بھر کی دولت آپ کو فائدہ دے گی؟ ہرگز نہیں دے گی. تو جب کسی چیز سے ڈر لگے تو فوراً سوچے کہ اس سے زیادہ ڈرنے کی چیز کیا ہے. کہ میرا رب تو مجھ سے ناراض نہیں. بندے جب ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں اور خاص طور پر وہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں تو ہمیں کس قدر فکر ہوتی، کتنی پریشانی ہوتی. بار بار سوچتے ہیں ہائے وہ مجھ سے ناراض ہو گئی، جیسے کوئی دوست ناراض ہو جائے یا کوئی امی یا کوئی بڑا ناراض ہو جائے، آتا نا خیال. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احسانات تو سب سے زیادہ ہیں ہم پر. تو اس لیے سب سے زیادہ اس بات سے ڈرنا چاہیے، کوئی بھی ایسا کام کرنے سے رک جانا چاہیے کہ جس سے ہمیں شک بھی پڑے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا. وعقابہ، اور اس کی سزا، اس کے عذاب سے، کیونکہ اس کی سزا اور اس کا عذاب جو ہے وہ سب سے بڑی سزا ہے. وشر عبادہ، اس کے بعد بندوں کا شر آتا ہے، اس کے بندوں کے شر سے. اور بندوں کا شر جو ہے ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو دشمن ہوتے ہیں ان کا شر، اور ایک محبت کرنے والوں کا شر. وہ کون سا ہوتا ہے؟ جو ہمارا وقت ضائع کروا دے اپنی محبت کی کہانیاں سناتے سناتے، اور جو کرنا ہے ہم نے زندگی میں وہ کر ہی نہ پائیں. تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی شر ہی کی ایک قسم ہوتی ہے. آپ کسی کے جال میں پھنس جائیں اور آپ اپنے اصل مقصد زندگی کو بھول جائیں. مومن کی محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس شخص سے ہوتی ہے جو اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اور قریب کرے، جو اللہ سے محبت میں اضافے کا باعث ہو، نہ کہ دور لے جانے کا. ٹھیک ہے. وشر عبادہ، اور اس کے بندوں کے شر سے. اور اس کے علاوہ بندوں کا شر کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، جسمانی تکلیف، روحانی اذیت، کوئی جادو، کوئی نظر، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کس سے کہاں نظر لگ جائے گی. کس کی پتا ہوتا ہے؟ نہیں. اور لگانے والے کو بھی نہیں پتا ہوتا. ومن ہمزات الشیاطین، اور شیطانوں کے وسوسوں سے، کہ وہ غمگین رکھتے ہیں انسان کو عام زندگی میں بھی اور سوتے وقت بھی، خوابوں کے اندر بھی. اور اس سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں، اس سے بھی میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. کیونکہ دشمن ہے نا، دشمن اگر کسی کے پاس آ بیٹھے تو کیا ہوگا؟ الرٹ ہوں گے، انسیکیور فیل کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال رات کے وقت جو ایسے خواب انسان کو آتے ہیں جن کا اثر اس کے دن کے کام پر پڑ جاتا ہے، یا انسان بلا وجہ توہمات کا شکار ہو جاتا ہے جو اس کی پروڈکٹیوٹی کو متاثر کرتے ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے اتنی خوبصورت دعا میں سکھا دی گئی کہ جس وقت ایسا کوئی خواب آئے انسان اس کو پڑھ لے تو انشاءاللہ اس خواب میں جو شر اس نے دیکھا ہے اس سے محفوظ ہو جائے گا، اس کا کوئی برا اثر نہیں پڑے گا. سیدنا خالد بن ولید روایت کرتے ہیں کہ میں رات کو نیند میں گھبرا جایا کرتا تھا، پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی میں رات کو ڈر جاتا ہوں تو میں اپنی تلوار اٹھا لیتا ہوں اور جو چیز سامنے آتی ہے میں اسے تلوار سے مار ڈالتا ہوں، کیونکہ وہ سیف اللہ بھی تھے، اللہ کی تلوار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں جو روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام نے مجھے سکھائے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہو اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق الا طارق يطرق بخير يا رحمن. میں اللہ تعالیٰ کے ان تمام کلمات کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں جن سے آگے نہ کوئی نیک اور نہ ہی کوئی برا شخص بڑھ سکتا ہے. یعنی ان کلمات کو کوئی بھی چیز ہرا نہیں سکتی. ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں چڑھتی ہے،
اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے، اور رات کو آنے والے کے شر سے، سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ آئے، یعنی جو خواب میں یا ویسے، اے رحم فرمانے والے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کہا تو ان سے ڈر چلا گیا۔ کن سے ڈر چلا گیا؟ خالد بن ولید سے۔ یہ خوف انسان کو نچوڑ دیتا ہے اور کچھ کرنے نہیں دیتا، کیونکہ انسان کے دماغ کو آکیوپائی کر لیتا، اور پھر وہی سوچیں بار بار آتی رہتی ہیں۔ مثلا آپ سبق پڑھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں وہ جو خواب میں نے دیکھا تھا، اب دھیان کدھر جائے گا؟ خوف والی چیز پہ یا سبق پہ؟ خوف غالب آ جاتا ہے ہر چیز پہ، تو اس سے بچنا، اس سے نکلنا بہت ضروری۔ کسی بھی قسم کے آپ کی زندگی میں خوف ہے تو ان سب سے آپ نکل آئیے، اور اس کا آسان طریقہ تو یہ کہ اللہ سے دوستی کر لیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور جو اذکار اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں، جبریل علیہ السلام کو بھیج کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ کے ذریعے پھر صحابہ اور صحابہ سے تابعین، اور اتنی جنریشنز کے بعد ہم تک پہنچے ہیں، تو ہم ان کو ویلیو کریں، ان کی قدر کریں، اور ان کو سیکھیں اور ان کو استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ اسی لیے تو بھیجے گئے، اس لیے تو نہیں کتابوں میں بند رہے۔ تو اس میں یہی چیزیں ہوتی ہیں رات کے وقت خاص طور پر، اور سوتے وقت جو ہمیں پریشان کرتی ہیں۔ تو اس لیے ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے تمام کلمات کا واسطہ دے کر یا وسیلہ بنا کر ان کو دعا کر لی جائے، اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیا جائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کر دے گا تو پھر انسیکیورٹی ختم ہو جائے گی نا۔ تکلیف اور دشمن سے حفاظت کے لیے سیدنا عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رات میں تکلیف اور مشقت اٹھانے سے گھبرائے اور دشمن کے لڑنے سے ڈرے تو وہ بکثرت یہ کلمات کہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پاک ہے اللہ اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا۔ تو جس وقت بھی آپ کو کوئی بات، کوئی چیز، کوئی خیال ڈسٹرب کرے، ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ بیٹھے بیٹھے اچانک ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، شیطان آتا ہے اور کوئی تیر مار کے چلا جاتا ہے، چلا بھی نہیں جاتا، ادھر ہی کھڑا ہوتا ہے، تو آپ کو رونا آ جاتا ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی پریشانی نہیں تھی؟ وہ کیسے اتنا مسکرا لیتے تھے؟ ہم تو ٹوٹلی تضاد بیانی کا شکار ہے نا، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اور پھر ایک اور بڑی مصیبت یہ آتی ہے کہ دن تو دن رات کو نیند بھی نہیں آتی، کسی وجہ سے نیند نہ آئے تو ایک پیالی گرم دودھ میں روغن بادام کا ایک چائے کا چمچ ڈال کر پی لے۔ یہ ایک فزیکل علاج بتایا گیا۔ چائے، کافی، کولا، چاکلیٹ وغیرہ سونے سے قبل نہ لیں، ویسے ہی زندگی سے نکال دیں، کم کر دیں، لیکن سونے سے پہلے نہ لیں کیونکہ کیفین ہوتی ہے نا۔ ذہن کو پرسکون رکھنے والا کوئی کام کریں، جیسے کتاب پڑھنا، تسبیحات اور دعائیں کرنا۔ سیدنا ربیعہ بن کعب بیان کرتے ہیں، میں دن کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا، اور جب رات ہو جاتی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر رات گزارتا اور آپ کو ذکر کرتے ہوئے سنتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی پڑھتے رہتے، یہاں تک کہ میں اکتا جاتا یا مجھ پر نیند کا غلبہ آ جاتا اور میں سو جاتا۔ تو نیند نہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے تسبیح کرنی چاہیے، اور یہ تسبیح بھی کر سکتے ہیں نا جو پیچھے بیان کی گئی ہے۔ جو رات میں تکلیف اور مشقت اٹھانے سے گھبرائے اور دشمن کے لڑنے سے ڈرے تو بکثرت یہ کلمات پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو انشاءاللہ اس سے بھی نیند آ جائے گی۔ بستر پر لیٹے لیٹے ہی ہلکی ورزش کریں یا جسم کو کچھ دیر اسٹریچ کریں اور لمبے سانس لیں، یعنی تھوڑا جسم کو تھکائیں تاکہ آپ کو نیند آئے۔ خاموشی، اندھیرا، خوشبو، مناسب تکیہ، پاؤں کا مساج، گرمیوں میں ٹھنڈے پانی اور سردیوں میں گرم پانی کا غسل بھی بے خوابی کا علاج ہے۔ کھانے کے فوراً بعد سونے سے پرہیز کریں، کوشش کریں رات کا کھانا مغرب اور عشاء کی نمازوں کے درمیان کھانے کی عادت بن جائے، یا ایون مغرب سے بھی پہلے۔ رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی کریں۔ پرسکون نیند کا ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ دن بھر جو نعمتیں نصیب ہوئی انہیں یاد کر کے خوش ہوں اور رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ پھر سوچیں کہ دن بھر ایسے کون سے کام کیے ہیں جن پر آپ مطمئن نہیں، اور ان پر استغفار کر کے اپنی اصلاح کا ارادہ کریں۔ یہ سوچتے سوچتے آپ پر نیند غالب آ جائے گی۔ جس نے آپ کا دل دکھایا اسے معاف کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی ہدایت اور مغفرت کی دعا کریں۔ ایسا کرنے سے آپ ہلکے پھلکے ہو جائیں گے اور بہترین نیند آئے گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہی جو پیچھے میں نے بات کی کہ کیا چیز بادر کر رہی، کون سا خیال آپ پہ غالب ہے، کس چیز نے آپ کے اعصاب میں تناؤ پیدا کر رکھا ہے، اس کو بھلانے کی کوشش کرے، اس کو نکال کر اس سے بہتر بات سوچے۔ اب آپ سوچیں کہ اللہ نے مجھے دماغ جیسی قوت دی ہے، اٹس ناٹ ورتھ کہ میں اتنی فضول باتیں سوچوں، مجھے اس سے بہتر چیزیں سوچنی تاکہ میں اپنے ان لمحات کو بھی ضائع نہ کروں۔
ٹھیک ہے. اور کیا چیز فائدہ دیتی ہے سونے میں؟ بعض لوگوں کو لسننگ بہت فائدہ دیتی ہے. کوئی لیکچر لگا کے لیٹ جائیں یا کوئی تلاوت لگا کے لیٹ جائیں تو اس سے سنتے سنتے آپ کو نیند آ جائے گی. بک ریڈنگ بیسٹ ہے. مجھے سب سے زیادہ فائدہ بک ریڈنگ سے ہوتا ہے. نیند آئے فوراً کچھ پڑھنا شروع کرو, نیند آ جائے گی. اب مجھے اسکالر کا نام یاد نہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے زندگی کی ایک بھی رات ایسی نہیں گزری کہ جب میرے سینے پر کتاب نہ ہو اور میں سویا. یعنی کتاب میرے سینے پر ہوتی ہے, میں سینے پر ہونے کا مطلب کیا کہ پڑھتے پڑھتے وہ وہیں گر جاتی اور میں سو جاتا ہوں. ایک رات بھی ایسی نہیں, یعنی کوئی رات بھی پڑھے بغیر نہیں گزاری. تو ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری کتنی راتیں ایسی ہیں کہ جو کچھ پڑھنے کے ساتھ گزری. ایک بہت بڑی وجہ رات کو نیند نہ آنے کی دن میں ضرورت سے زائد سونا ہے, اور دن سے مراد صبح سے لے کے رات تک کے اوقات ہیں. قیلولہ کرنا ضروری ہے لیکن گھنٹے 2 گھنٹے کا قیلولہ نہیں ہوتا, 15 سے 20 منٹ بہت کافی ہوتے ہیں. پھر ہے جاگنے کے آداب. الصبح جاگنے کی تدابیر. نمبر 1, دوپہر کو قیلولہ کرنا. مضبوط پختہ ارادہ کر کے سونا کہ اتنے بجے اٹھنا ہے, یعنی اپنے آپ کو خود سنائیں. الارم لگا کر سونا. رات کو جلد سونا. جاگتے ہی کمرے میں روشنی کر دینا. آنکھ کھلے تو پھر اندھیرا نہ رکھے ورنہ دوبارہ سو جائیں گے. پنکھا, اے سی یا ہیٹر بند کر دینا. کمبل چادر طے کر دینا تاکہ دوبارہ ٹیمپٹیشن نہ ہو واپس گھسنے کی. نیند سے طبیعت زیادہ بوجھل ہو رہی ہو تو چہرے پر پانی چھڑکنا. چہرے سے نیند کے آثار مٹانا. سیدنا ابن عباس سے روایت ہے, استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده. صحیح مسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور نیند کے آثار کو ختم کرنے کے لیے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرنے لگے. کیسے پھیرتے ہیں چہرے پر ہاتھ؟ مٹھیاں سی بند کر کے اور انگلیوں کے وسط جو ہیں یا یہ جو براجم ہیں, کو عربی میں براجم کہتے ہیں, آئی ڈونٹ نو اردو میں کیا کہتے ہیں. اور یہ فطری طریقہ ہے نا, چھوٹے بچے جو ہیں آپ نے دیکھا ہوگا وہ انگلیاں لمبی کر کے نہیں کرتے ہیں. اور ویسے بھی جن لوگوں نے ناخن وغیرہ رکھے وہاں تو خوب جراثیم کا اڈا ہوتا ہے وہ, تو وہ سارے پھر آنکھوں میں چلے جاتے ہیں.